الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اعتدال کی عظیم صفت سے نوازا ہے اور انسانیت کو یہ تلقین کی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے. اور اس امت کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ وصف امتیازی طور پر عطا فرمایا اور قرآن کریم نے اس کی گواہی بھی دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ لوگوں کو امت وسط یعنی ایک معتدل امت بنایا ہے. چنانچہ اس امت کے ہر معاملے میں اعتدال کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ گھریلو رہن سہن ہو، یا چاہے وہ عبادات ہو. عبادات کے معاملے میں بھی اعتدال کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. اگر ہم دنیا کی تاریخ کو دیکھیں تو جتنی گزشتہ اقوام گزری ہیں، ان گزشتہ اقوام کے راہ راست سے ہٹنے کا بنیادی وصف ہی یہ تھا، بنیادی سبب ہی یہ تھا کہ اعتدال کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، دو طریقوں سے گمراہ ہوتے ہیں. یا گمراہی فکری اعتبار سے ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ وہ راہ راست سے ہٹ جاتی ہے، اس کی فکر میں خرابی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ صراط مستقیم پہ باقی نہیں رہ پاتا. اور دوسرے نمبر پر عمل میں خرابی آتی ہے. تو چاہے فکری خرابی ہو یا عملی خرابی ہو، ان کے پیچھے وجہ ایک ہی بنیادی طور پر ہوتی ہے کہ انسان اعتدال پر نہیں رہتا، یا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا حد سے پیچھے رہ جاتا ہے. افراط اور تفریط، ان دونوں اسباب کی وجہ سے دنیا کی بہت ساری اقوام صراط مستقیم پر برقرار نہیں رہ سکی. بنی اسرائیل سے آپ واقف ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو. التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں پوری دنیا، تمام انسانیت پر فضیلت عطا کر رکھی تھی. اب یہ بنی اسرائیل کا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ان کو یاد کرتا ہے اور ان کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو، تمہارے اس خاندان، تمہاری اس قوم کو دنیا کی تمام اقوام پر برتری عطا کر رکھی تھی. تو بنی اسرائیل جو منصب امامت پر فائز تھی، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی سب سے معزز قوم بنایا تھا، اگر وہ اپنے اس منصب سے گرے ہیں، زوال کی طرف گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے مبغوض لوگ بنے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی یہی سبب کار فرما تھا کہ یا وہ افراط کی طرف گئے یا تفریط کی طرف گئے. بنی اسرائیل میں دو قومیں مشہور ہیں، یہود اور نصارہ. خاندان تو ایک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان سے آگے یہ نسل چلی ہے. تو خاندان تو ایک ہے، حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. ان تمام کی امتیں ایک ہی خاندان تھا جسے بنی اسرائیل کہتے تھے، اور یہ تمام انبیاء کرام ایک ہی خاندان کی طرف بھیجے گئے. لیکن ان میں بنیادی طور پر دو طبقے معروف ہیں. ایک طبقے کو ہم یہود کہتے ہیں اور دوسرے طبقے کو نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں. یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اور نصارہ یا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں.
اور ان دونوں کے راہ راست سے ہٹنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ اعتدال پر باقی نہ رہ سکے۔ یہود انہوں نے اپنے احکامات میں کمی کی، حدود میں کمی کے جرم کے مرتکب ہوئے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کو یاد بھی کیا گیا کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اللہ کے احکامات کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ ہاتھ سے لکھنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے، تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کچھ اور ہیں، لیکن جب یہود کے علماء اور احبار لوگوں کو بتانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنے ذاتی اغراض کے لیے یا لوگوں کو خوش کر کے ان سے اپنے مفادات لینے کے لیے وہ احکامات کو تبدیل کرتے تھے اور اپنی طرف سے احکامات لکھ لکھ کر لوگوں کو بتلاتے تھے کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنے کا جرم انہوں نے قبول کیا لوگوں سے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ احکامات کو اپنی حقیقی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ حکم کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کے حکم اور منشا کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہود کی بنیادی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود میں کمی کی تھی کہ حکم کچھ اور ہے، لیکن انہوں نے اس حکم کو تبدیل کر کے اس میں کمی کر دی، اس کی حدود میں کمی کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو مغضوب علیہم کہا۔ یہ جو ہم قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ کا غضب ہوا یا جو ضال اور گمراہ ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، تو یہ وہی یہودی ہیں جنہیں قرآن کریم افضل ترین قوم کہتا ہے، جنہیں قرآن کریم یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی تھی، لیکن حدود میں کمی کرنے کی وجہ سے اور اعتدال کی صفت کو چھوڑنے کی وجہ سے اسی افضل قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مغضوب علیہم قوم کہا کہ ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قوم یا اسی قوم کا دوسرا طبقہ عیسائی ہیں، اور ان کا بنیادی جرم تھا حد سے بڑھ جانا، کہ اللہ کی حدود کچھ اور ہیں لیکن انہوں نے ان حدود کو پامال کر کے نت نئے احکامات کو ایجاد کیا۔ قرآن کریم ان کو مخاطب کرتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، کہ دین کے معاملے میں حدود سے تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنا رکھی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندیاں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو۔ یہ آگے کیسے بڑھے؟ ایک تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسائی کہنے لگے کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک تو عیسائیوں نے حد سے تجاوز اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا کہ مجھے اپنا معبود سمجھو، میں تمہارا خالق حقیقی ہوں، لیکن انہوں نے اس حکم سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا اور اسے اللہ کا بیٹا بھی قرار دیا اور معبود بھی قرار دیا۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے عبادات میں اضافہ کیا کہ عبادات کا جو طریقہ کار تھا اس طریقے کو انہوں نے تبدیل کیا اور رہبانیت نام کا ایک نیا نظام انہوں نے وضع کیا، جس کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ وہ جو رہبانیت انہوں نے دریافت کی تھی ہم نے ان پر اس کو لاگو نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رہبانیت ہم نے ان کے لیے مقرر نہیں کی، یہ تو ان کی خود ساختہ کاوش تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے رہبانیت کو دریافت کیا تھا۔ رہبانیت کا مطلب کیا تھا؟ کہ دنیا کو چھوڑو، لوگوں کو چھوڑو، ہر چیز کو چھوڑ کر غذا آرام ہر چیز کو چھوڑو اور کسی جنگل میں جا کے اللہ کی عبادت کرو، اور گویا کہ جسمانی مشقت کو انہوں نے عبادات کا مقصد قرار
قرار دیا تھا کہ انسان اپنے جسم کو جتنی اذیت دے گا، اپنے جسم کو جس قدر مشقت میں ڈالو گے اسی قدر اللہ راضی ہوگا اور اسی قدر بڑا عبادت گزار بنے گا۔ چنانچہ ان کے جو راہب تھے تارک الدنیا، جنہوں نے دنیا چھوڑ دی، جنگلات میں نکل گئے، صحراؤں میں نکل گئے، ان کے عجیب و غریب واقعات مختلف مفسرین اور مختلف مورخین بیان کرتے ہیں۔ ایک راہب کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سالہ سال تک ایک مینار پر عبادت کی، ایک مینار بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر چڑھ کے وہ عبادت کرتا رہا اور وہیں پر ہی اپنے حاجات سے بھی فارغ ہوتا تھا اور دھوپ اور سردی گرمی ہر چیز کو برداشت کرتا تھا اور لوگ چڑھ کے اسے کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ اس قسم کے محیر العقول واقعات ہیں ان کے۔ ایک راہب کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا اور رسی سے اس قدر شدت سے باندھا تھا کہ رسی کی شدت کی وجہ سے اس کے جسم میں زخم پڑ گئے اور زخموں میں کیڑے آ گئے، اور جب کوئی کیڑا گر جاتا تو اس کیڑے کو اٹھا کے واپس زخم میں رکھتا اور اسے کہتا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ گوشت خوراک بنا رکھا ہے تو اس کو کھاؤ۔ الٹا لٹک کر کنووں میں عبادات کرتے تھے، کانٹوں پر لیٹتے تھے، گھر والوں کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی ماں تک کو چھوڑ کر عبادت کرنے کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک راہب کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اس نے صحرا میں اپنی عبادت گاہ بنائی تھی اور ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ خواتین سے ملنا یہ ولایت میں کمی ہے۔ کوئی بھی خاتون ہو، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس کو دیکھنا، اس سے ملاقات کرنا یہ ولایت میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس کی ماں نے جب سنا کہ وہ فلاں جگہ پر اس کی عبادت گاہ ہے، خانقاہ ہے، بڑا ولی ہے، تو وہ ملنے گئی بیٹے کو، اور جب وہ اس کی خانقاہ کے دروازے پر گئی تو اس نے اپنی ماں کو ملنے سے انکار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کو دیکھنے کی وجہ سے، کہ ماں بہرحال خاتون ہے اور خاتون کو دیکھنے سے ولایت میں کمی آتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ماں کو دیکھنے کی وجہ سے میری ولایت میں اور میرے درجات میں کمی نہ آ جائے۔ اور لکھتے ہیں مورخین کہ اس کی ماں وہی دروازے پہ بیٹھے بیٹھے مر گئی، لیکن اس راہب نے یا اس خود ساختہ ولی نے اپنی ماں کو دیکھنے کا بھی تکلف گوارا نہ کیا۔ تو اس قسم کے جو اپنے آپ کو مشقت میں انہوں نے ڈال رکھا تھا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا تھا، آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ نے عبادت کا مقصد کچھ اور قرار دیا اور انہوں نے اس مقصد کو تبدیل کر کے اپنے جسم کو اذیت دینا عبادت کا مقصد سمجھ لیا۔ اور جو آدمی اپنے جسم کو جتنی اذیت دے، اپنے آپ کو جتنی مشقت میں ڈالے، وہ اسی قدر بڑا عبادت گزار، بڑا راہب اور بڑا ولی سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ تاریخ کے دو اقوام ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اللہ کرتا ہے۔ پہلے مجھے اور آپ کو ہدایت دی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ان کا ذکر ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے، انبیاء کرام تھے، انبیاء کرام کے سچے پیروکار تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، نیک لوگ تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے۔ اور مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی کہ ان انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ تھا وہی صراط مستقیم ہے اور وہی اللہ سے مانگو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور جو اللہ کے مغضوب لوگ تھے، جن پہ اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ تھے، ان کے راستے سے اللہ کی پناہ مانگ۔ اب مغضوب علیہم سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد یہود ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اور ضالین یعنی گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد
مراد وہ طبقہ ہوتا ہے جو علم رکھنے کے باوجود اللہ کے احکام کو چھپاتا ہے. یہود کا یہی کام تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لیکن وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوس اور لالچ میں آ کر اللہ کا حکم تبدیل کرتے تھے، چھپاتے تھے. اور ضال یعنی گمراہ وہ شخص ہوتا ہے جو کم علمی کی وجہ سے سیدھا راستہ کھو بیٹھے، اور وہ عیسائی تھے. مسند احمد کی ایک طویل روایت میں اس کا ذکر ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبیلہ طے کی طرف کچھ صحابہ کرام کو بھیجا. قبیلہ طے یہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا. حاتم طائی اس کا سردار رہا ہے، مشہور سخی انسان جس کا ذکر آپ حضرات جانتے ہوں گے. یہ قبیلہ حقیقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، تو انہیں دین ابراہیمی پر ہونا چاہیے تھا. عرب تھے، اسماعیلی عرب، لیکن بھٹک کر یہ عیسائیت اختیار کر چکے تھے، اور یہ عیسائی تھا قبیلہ. جب صحابہ کرام گئے تو انہوں نے صحابہ کرام نے ان پر غلبہ حاصل کیا اور فتح کیا اس قوم کو. حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم فرار ہو گئے، اور حاتم طائی کی بہن صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہوئی. بزرگ خاتون تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی عورت ہوں، اپنے بڑھاپے اور کمزوری کا اظہار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کر کے ان کو آزاد کیا. اس نے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے رہائی کی درخواست کی کہ مجھے آزاد کر لیجئے، میں تو کمزور ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے احکامات صادر فرمائے. حضرت علی قریب تھے. انہوں نے اس بوڑھی خاتون سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے سواری بھی حاصل کرو، تو کیسے جاؤ گی؟ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کمزور ہوں اور مجھے کوئی سواری عنایت فرمائیے، میں اپنے قبیلے تک کیسے جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری بھی عنایت فرمائی. چنانچہ یہ سوار ہو کر اپنے قبیلے پہنچی اور اپنے بھتیجے عدی بن حاتم سے مخاطب ہو کر کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے میرے ساتھ بڑا کریمانہ سلوک کیا ہے. ایسا کریمانہ اور احترام والا سلوک اگر تمہارا باپ آج موجود ہوتا تو شاید وہ بھی نہ کر سکتا. کچھ عرصے کے بعد عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے گلے میں صلیب تھی. صلیب جو عیسائیوں کا نشان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا القِ عنک ھذا الوثن، کہ یہ جو بت پرستی کی علامت تم نے لٹکا رکھی ہے اس کو اتارو. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے میں تمہیں کیا رکاوٹ اور کیا مانے ہیں، اور مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے تم کیوں بھاگتے ہو. تو یہ نصیحتیں اس کے دل میں اثر کر گئی، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حنیف بن چکا، یعنی آپ کی یہ نصیحتیں سن کر اب میں دین ابراہیمی، دین حنیف پر آنے کے لیے تیار ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں آگے جا کے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مغضوب قوم ہے، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور یہ جو عیسائی ہیں تو یہ گمراہ قوم ہے. تو اس قسم کی فرمودات کو بنیاد بنا کر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ میں مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی کہ مغضوب علیہم اور ضالین قوم سے اللہ کی پناہ مانگو، ان کے راستے سے پرہیز کرو، تو یہ دراصل یہود اور نصارہ ہیں کہ حدود میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مغضوب علیہم کہا، اور حدود میں تجاوز کرنے کی وجہ سے، آگے بڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو ضال کہا، گمراہ کہا، اور امت محمدیہ کو ان دونوں مذموم اوصاف سے بچنے کی تلقین کی کہ نہ حدود سے آگے بڑھو اور نہ حد سے پیچھے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم جس کیفیت کے ساتھ دیا ہو اس حکم کو اسی کیفیت اور انہی پابندیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا کرو.
میں نے شروع میں عرض کیا کہ اعتدال کا حکم زندگی کے ہر معاملے میں ہے. کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنا یا حد سے کمی کرنا مذموم اور ناپسندیدہ ہے. چاہے وہ معاملات تجارت سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشرت گھریلو رہن سہن سے متعلق ہو، یا چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو. عبادات میں بھی حدود سے تجاوز کرنا یہ دین میں ناپسندیدہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ خولا ہیں ایک صحابیہ، اور انہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ رات بھر نہیں سوئیں گی، عبادات کریں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنام اللیل، کیا وہ رات کو نہیں سوئے گی؟ اسے کہو کہ رات کو سویا کرے اور عبادت اسی قدر کرے جس قدر اس کے اندر طاقت ہو اور وسعت ہو. اپنی طاقت اور وسعت سے آگے بڑھ کر عبادت کرنا اور اپنے جسم کو مشقت اور اذیت میں ڈالنا یہ ناپسندیدہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کے اس طرز عمل کو کہ وہ رات بھر سوئیں گی نہیں عبادت کریں گی، اس کو ناپسندیدہ قرار دی. ایک اور صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہمشیرہ تھی. انہوں نے یہ نظر مانی کہ وہ پیدل جا کر بیت اللہ کا حج کریں گے. تو عقبہ بن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ یا رسول اللہ، میری ہمشیرہ نے اس طرح نظر مانی ہے کہ وہ پیدل جا کر حج کریں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بہن سے کہو کہ سوار ہو کر جائے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری بہن کا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ مستغنی ہے اس بات سے کہ ایک بندہ اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے. کہ پیدل حج کرنا سواری ہونے کے باوجود وہ بھی ایک خاتون کے لیے ایک ایسا عمل ہے جس کا اس کا جسم تحمل نہیں رکھتا، اس کی برداشت سے باہر ہو جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ حج کے لیے جا رہا تھا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کو دائیں بائیں پکڑ رکھا تھا اور وہ گویا کہ گھسٹتے ہوئے جا رہا تھا لیکن پیدل جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں بیٹوں سے معاملہ دریافت کیا تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے اس والد نے نظر مانی تھی کہ یہ پیدل حج کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے والد کو سوار کرو. یعنی یہ جو اپنے جسم کو اذیت میں ڈال رہے ہیں پیدل چل کر حج کرنے کے، تو ان کو سوار کرو. جب سواری مہیا ہے تو سوار ہو کر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم پر لازم نہیں کی تو ہم از خود اس کو لازم اگر کریں گے تو یہ حدود سے تجاوز ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے تو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ رسی کیسی ہے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رسی لٹکا رکھی ہے. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب نماز کے طول کی وجہ سے یا عبادت میں جب تھکاوٹ ہو جائے یا نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اس رسی کا سہارا لے لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی اتارنے کا حکم دیا اور یہی نصیحت کی کہ عمل اسی قدر کرنا چاہیے جس قدر آدمی نشاط کے ساتھ کرے. جب آدمی پر غنودگی ہونے لگے یا سستی اور کاہلی آنے لگے تو پھر عمل کو چھوڑ کر انسان کو آرام کرنا چاہیے اگر وہ عمل نفلی ہو. چنانچہ ایک نصیحت فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خذو من العمل ما تطیقون، کہ عمل وہ اختیار کرو جس کی تم وسعت رکھتے ہو، جس کی تم طاقت رکھتے ہو. فإن اللہ لا یمل حتی تملو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہیں اکتاتے. محدثین فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہیں اکتاتے، کہ جب آپ نہیں اکتاتے، نشاط میں ہیں، اکتاہٹ نہیں ہے اور عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اجر دینے میں کوئی تعمل اور اکتاہٹ نہیں ہوتی. لیکن جب انسان پر غفلت چھا جائے، اکتاہٹ آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر نہیں دیتا. تو
فرمایا کہ عمل وہ کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم لوگ نہیں اکتاتے، کہ جب تک نشاط میں ہو، طبیعت میں تازگی ہے اور طبیعت نفلی عبادات پر آمادہ ہے تو اس وقت تک عبادات کرتے رہو، لیکن جب طبیعت پر اکتاہٹ آ جائے، تازگی نشاط جاتا رہے، تو عبادات ترک کر کے انسان کو آرام کرنا چاہیے، کیونکہ جسم کبھی انسان پر حق ہوتا ہے۔ ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو یہ تمام حقوق اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے ذمے عائد کر رکھے ہیں، اور ایک حق کو پامال کرتے ہوئے دوسرا حق پورا کرنا یہ اعتدال سے تجاوز ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ انسان اپنے ذمے واجب تمام حقوق کو پورا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ لمبی نماز اپنے علاقے میں پڑھاتے تھے۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضرت معاذ نے نماز لمبی کر دی، اور حضرت حرام بن ملحان نے کہیں جانا تھا، کھیتوں کو پانی لگانا تھا، کوئی مقصد تھا ان کا، تو جب نماز حد سے لمبی ہونے لگی تو انہوں نے نماز چھوڑ دی اور الگ سے اپنی نماز مختصر پڑھ کے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضرت معاذ کو بعد میں پتہ چلا کہ اس طریقے سے وہ نماز چھوڑ کر اپنے کام سے گئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو منافق ہو گیا۔ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تنبیہ کی اور فرمایا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، کہ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تم تو لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن رہے ہو۔ لمبی نماز مت پڑھاؤ، نماز میں تخفیف کرو، اور سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاہا پڑھا کرو نمازوں میں۔ شراح فرماتے ہیں کہ یہ دراصل عشاء کی نماز تھی، اور حضرت معاذ نے اس میں سورہ بقرہ یا سورہ نساء شروع کر رکھی تھی، جس کی مقتدی تاب نہ لا سکے، اور حضرت حرام نماز چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تلقین فرمائی کہ نماز میں تخفیف کیا کرو، اور سورہ بقرہ کی بجائے سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیتے، والشمس وضحاہا پڑھ لیتے، اور ایک روایت میں واللیل اذا یغشی کے الفاظ ہیں کہ یہ صورتیں پڑھ لیتے۔ تو ان روایات سے واضح ہوتا ہے، اس قسم کی اور بھی کئی روایات ہیں، یہ میں نے بطور مثال کے عرض کی کہ عبادات کے معاملے میں بھی اعتدال کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور عبادت کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کو اذیت میں ڈالے۔ عبادت کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ عبادت میں جسم کو اذیت تو ہوتی ہے، وضو کرنا سردیوں میں، پھر نماز کے لیے آنا، اس گرمی میں آنا آسان کام نہیں ہے، لیکن عبادت میں جو مشقت اللہ نے عائد کی ہے اس مشقت کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر اس کو بھی نہیں اٹھائیں گے تو یہ حد سے کمی ہوگی، اور اس مشقت سے آگے بڑھ کر اگر مزید مشقتیں اٹھائیں گے تو پھر وہ حد سے تجاوز ہوگا، حد میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ بڑی نازک صورتحال ہے، میں اور آپ اس میں اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم دین میں آسانی کے نام پر دین کی حدود کو پامال کر لیتے ہیں، اور یا پھر نیکی کے حصول کے لیے دین میں ایسی مشقتیں شامل کر دیتے ہیں جو اللہ نے شامل نہیں کی۔ اب یہ حضرت معاذ کی روایت کو سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ تم والشمس وضحاہا پڑھ لیتے، سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیتے، یہ نہیں فرمایا کہ تم سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے، انا اعطینا پڑھ لیتے، کیونکہ عشاء کی نماز تھی، اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھنا، درمیانی صورتیں پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اب اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں مستقل طور پر سورہ اخلاص پڑھتا رہے
اور یہ تصور کرے کہ میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں، تو یہ آسانی نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ اور اگر عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دے، سورہ آل عمران اور آدھا آدھا پارہ پڑھتا رہے، تو یہ حدود میں تجاوز ہے۔ نماز میں آسانی کا مطلب یہ ہے، امام کے لیے نماز میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون قرات منقول ہے وہی قرات کی جائے۔ کہ فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرمایا کرتے تھے طوال مفصل کی، ان کی تلاوت ہو۔ ظہر میں جو تلاوت آپ فرماتے تھے، مغرب میں، عشاء میں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، آسانی وہی ہے۔ مسنون قرات کو چھوڑ کر نماز پڑھانے کی عادت ڈال لینا یہ دین میں ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ میرے لیے لکڑیاں جمع کریں، ایندھن جمع کریں، اور پھر میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے اور بیماری کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس روایت کو اگر آپ اس پر غور کریں تو آسانی کی حدود واضح ہو جائیں گی۔ ایک آدمی بیمار ہے تو شریعت میں اس کو رخصت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، اتنا بیمار کہ مسجد نہ آ سکے۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر کے ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ دین میں آسانی نہیں ہوگی کہ میں کہوں کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، تو یہ آسانی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت رد عمل دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت پر رؤوف اور رحیم تھے، لیکن یہ عمل اس قدر بدترین ہے کہ بغیر کسی عذر کے ایک نوجوان گھر میں نماز پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے جماعت سے رخصت مل سکتی ہے، میں نابینا ہوں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں، مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا آتی ہے، تو فرمایا کہ پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ یہ ہے دین کی حدود۔ اگر ان حدود میں ہم کمی کریں گے تو بھی یہ قابل تعزیر ہے، قابل نفرت ہے، اور اگر ان میں اضافہ کریں گے تو پھر بھی قابل نفرت ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک اعتدال کا وصف دیا اور اس کو پابند کیا کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دین کی حدود کو سامنے رکھو، تو انہیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ آسانی کے نام پر اگر ہم دین کی حدود کو پامال کریں گے تو یہ اتباع نفس ہے، یہ نفس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کہ معبود تو اللہ ہے، چلنا اللہ کے پیچھے تھا، لیکن خواہشات نفس کے پیچھے وہ چل رہے ہیں اور گویا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو وہ معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ تو دین کو سمجھنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دین کی سمجھ میں کمی کی وجہ سے بعض اوقات ہم دین کے حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حدود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔